نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني 8 حجج۔ اب دیکھیے کہ ساتھ شرط بھی پیش کرتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ تم میرے پاس 8 سال کام کرو۔ فَإِنْ أَتْمَمْتَ 10 فَمِنْ عِنْدِكَ، پھر اگر تم پورے کرو 10 تو تمہاری طرف سے ہے۔ تم چاہو تو ایسا بھی کر سکتے ہو، یعنی اگر مزید رکنا چاہو تو بھی رک سکتے ہو۔ یہاں سے ایک بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ صرف مکان ہی نہیں، انسان بھی سروسز کے لیے ہائر کیے جا سکتے ہیں، کیونکہ استاجرتا میں یہی بات آ رہی ہے۔ اب یہاں پر ایک اور اشکال اٹھتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر تو یہ مزدوری لڑکی کا حق مہر تھا تو پھر باپ کیوں لے رہا ہے اس کو؟ وہ کہتا ہے نا کہ انت اجرنی، کہ تم میرے ہاں کام کرو۔ ایک طرح سے کام معاوضہ بن رہا ہے، مہر بن رہا ہے، کس کا؟ لڑکی کا۔ اس میں ایک تو آسان بات ہم یہ کہیں کہ یہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا واقعہ ہے، لیکن دوسری رخصت یہ ہے کہ اگر لڑکی اجازت دے تو وہ اپنے والدین کو اپنے مہر کی رقم سے فائدہ اٹھانے دے سکتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انت و مالک لابیک، تم اور تمہارا مال تمہارے باپ کے ہو۔ ہمارے ہاں اس چیز کو بھی بہت مایوب سمجھا جاتا ہے کہ اگر کوئی بچی اپنے حصے کی کوئی چیز اپنے پیرنٹس کو دے دے تو اسی پہ لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کو آپ ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں۔ مثلا ایک شوہر نے اپنی بیوی کو ایک مکان بطور حق مہر کے دیا، لڑکی کے پاس مکان آ گیا۔ اب وہ چاہتی ہے کہ میری اس پراپرٹی کو میں کرائے پر دوں، وہ دے سکتی ہے۔ اس کرائے کو اپنی مرضی سے استعمال کرنا چاہتی، کر سکتی ہے، اسلام اس سے نہیں روکتا، کیونکہ اسلام میں انفرادی ملکیت لڑکی کے لیے بھی ایسی ہے جیسی لڑکے کے لیے۔ اب کچھ دن بعد وہ دیکھتی ہے کہ میرے والدین کے پاس سر چھپانے کو جگہ نہیں، وہ بےچارے در بدر بھٹک رہے ہیں۔ وہ کہتی ہے اچھا آپ لوگ میرے مکان میں رہ لیں، اور ان سے کرایہ نہیں لیتی۔ تو کیا والدین یہ کہہ کے کہ نہیں بیٹی یہ تمہارا مکان ہے، ہمارے لیے شریعت کی روح سے جائز نہیں کہ ہم اس میں رہیں؟ نہیں، شریعت اس سے منع نہیں کرتی۔ اب یہاں پر بھی آپ دیکھیں نا، والد بوڑھے ہیں، ضرورت مند ہیں، تو ایسی صورت میں جواز نکلتا ہے۔ اور اس میں یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ لڑکی کی رضامندی کے ساتھ، رضامندی کے بغیر نہیں ایسا ہوگا کہ ہاں اگر لڑکی مانتی ہے تو ہو سکتا ہے اس دوران انہوں نے اس سے مشورہ کر لیا، بلکہ وہ مشورہ بھی تو وہیں سے ہی آ رہا تھا نا، تو پھر وہ میوچل انڈرسٹینڈنگ سے یہ حل نکالا گیا ہو۔ یہاں ایک مشکل وقت میں ایک حل نکالنا بھی تو مطلوب ہے نا۔ ہمارے معاشرے میں بھی کئی ایسی مثالیں ملتی ہیں نا کہ مثلا والدین بہت غریب ہوتے ہیں لیکن لڑکی پڑھ لکھ جاتی ہے، اچھی قابل ہوتی ہے، اچھا رشتہ آتا ہے، لڑکی کو حق مہر میں بہت کچھ مل جاتا ہے، اور اس مال سے وہ اپنے والدین کی مدد کرتی ہے، تو ایسے کرنے میں کوئی عیب نہیں۔ سوال ہے کیا لڑکا اپنی ساس کو گھر میں رکھ سکتا ہے جبکہ وہ گھر لڑکے کا ہو، لڑکی کا نہ ہو؟ اگر ساس کا اور کوئی ٹھکانہ نہ ہو، اگر اس کا اپنا گھر موجود ہے اور وہ صحت مند ہے تو بہتر یہی ہے کہ انسان اپنے گھر میں رہے، کیونکہ اسی میں انسان کی عزت ہے۔ اور اگر شوہر فوت ہو گیا، کوئی اور بچہ نہیں، تو بیٹی کے گھر رہنے میں کوئی عیب نہیں۔ لیکن میں سب کے لیے ایک نصیحت کی بات کروں گی کہ پھر بیٹی کے معاملات میں دخل اندازی نہ کریں، غیر ضروری ہمدردی نہ کریں، بچوں کو نہ بگاڑیں، غیر ضروری لاڈ پیار کر کے، اور ہر معاملے میں انٹرفیئر نہ کریں، اور
لڑکی کو جو شوہر ہے اس کی رائے کے مقابلے میں رائے نہ دے. یہ بہت اہم نکتہ ہے، کیونکہ بہت سے مرد حضرات ساس کا وجود گھر میں کیوں برداشت نہیں کرتے؟ کیونکہ وہ انٹرفیئرنس کرتی ہیں. اس سے ہمارے معاشرے میں مشکل ہوئی، ورنہ ساتھ رہنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ رہنے میں کوئی حرج نہیں، صرف یہ ہے کہ انسان اپنی حدود پہچانتا ہو دوسروں کے لیے. وما اريد ان اشق علی. اچھا، اسی طرح ایک اور بات یہاں سے یہ پتہ چلتی ہے کہ نکاح کے وقت کچھ شرائط رکھی جا سکتی. مثلا شعیب علیہ السلام نے، اگر ان کو شعیب علیہ السلام بولا جائے جیسے تفاسیر میں آتا ہے کہ انہوں نے یہ شرط رکھی کہ شادی کے فوراً بعد تم لڑکی کو لے کے چلتے نہیں بنو گے، تمہیں یہاں رہنا ہوگا، ہم تم کو اتنے سال کے لیے گھر داماد بنائیں گے. قبول ہے؟ ایسا بھی کیا جا سکتا ہے. اب ہمارے معاشرے میں ایک اور خرابی کیا ہے؟ گھر داماد نہیں بنا سکتے. اس کو بہت بڑا عیب سمجھا جاتا ہے. بعض اوقات ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ مثلا لڑکے کے کئی بہن بھائی ہیں، اس کے والدین کو سنبھالنے کے لیے کوئی اور بھائی یا بہن ہو سکتا ہے، اور لڑکی کے والدین صرف اپنی بیٹی پہ ڈیپینڈنٹ ہیں. ایسی سچویشنز ہوتی ہیں معاشرے میں. لیکن عموماً معاشرتی رسم و رواج کی وجہ سے کیا کیا جاتا ہے؟ شادی کے بعد لڑکی کو لے کے اکیلی والدہ کو تنہا کسی بہن بھائی کے پاس، کسی رشتہ دار کے پاس، کسی ہوم میں چھوڑ دیا جاتا ہے، وہ جہاں چاہے زندگی کے دن گزارے. تو ایسے مردوں کو جن کی بیویاں ایسی مشکل میں ہوں کہ ان کی مائیں یا باپ یا کوئی بھی ایسا خالہ وغیرہ بعض اوقات تنہا رہ جاتی ہیں، تو ان کو اس مثال سے سبق سیکھنا چاہیے. یعنی ہمارے دین میں بہت وسعت ہے، اس میں انسانیت ہے، اس میں ایک دوسرے کی ہمدردی ہے. اللہ کے دین کی پابندی تو ہم نہیں کرتے، لیکن لوگوں کے بنائے ہوئے رسم و رواج کی پابندی خوب نبھاتے. یہ ہمارے ہاں نہیں ہوتا، اس کو ہمارے ہاں بہت برا سمجھا جاتا ہے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. یہ بعض لڑکیوں کا رشتہ اس وجہ سے بھی نہیں لوگ کرتے کہ اس کے ساتھ تنہا ماں ہے یا تنہا باپ ہے، یہ تو ساری زندگی اسی کے سر پہ بیٹھی رہے گی اور ہم نہیں اس کا بوجھ اٹھا سکتے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ شادی کے بعد عموماً لڑکیوں کو ماں باپ کی کیئر کرنے میں، ان کا خیال رکھنے میں، ان کو کچھ دینے دلانے میں، ان کی مدد کرنے میں بہت سے پرابلم سامنے آتے ہیں، جو کہ عام طور پر ہمارے خود ساختہ معاشرتی مسائل ہیں. اگر حقیقی معنوں میں ہم دین کی روح سمجھیں تو یہ سب کچھ نہ ہو. پھر وہ کہتے ہیں فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ. کتنا خوبصورت جملہ، یہ ساری باتوں کو کور کر گیا ہے. میں تم پہ سختی نہیں کرنا چاہتا. اگر ہر شادی میں طرفین یہ جملہ دہراتے رہیں تو بہت خوشگواری ہوگی. عموماً مشکلات کہاں سے ہوتی؟ اصرار کرتے، امپوز کرتے اپنی رائے کو کہ نہیں، عید آ رہی ہے، شب رات آ رہی ہے، اس پہ تو آنا ہی چاہیے اور اس پہ تو جانا ہی چاہیے. ہمارے ہاں تو پہلی عید یہاں ہوتی ہے اور وہاں ہوتی، کسی کے ہاں پہلی عید یہاں ہوتی ہے، کسی کے ہاں پہلی عید وہاں ہوتی ہے. اب معلوم نہیں ان دونوں میں سے کون سا جائز اور کون سا ناجائز ہے. اصل میں جب ہم فارغ ہیں نا، ہماری زندگی اب بحیثیت امت وسط کے ہمیں اپنی ذمہ داریاں جب بھولی ہوئی ہیں، تو ہم انہی چیزوں کو سوچتے سوچتے اور اسی طرح کی رسمیں ایجاد کرتے کرتے ختم ہو جاتے ہیں اور انہی کی پابندی نبھاتے، خواہ اس میں کتنی ہی تکلیف کیوں نہ ہو. اب شعیب علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ. میں آپ پر کچھ مشقت نہیں ڈالنا چاہتا. اشقہ کا لفظ جو مشقت سے ہے، آپ پہ کوئی مشقت نہیں ہوگی. اب آپ دیکھیں نا کہ اگر لڑکی کے شوہر سے بار بار تقاضا کیا جائے تم اس موقع پہ لڑکی کو لے کے آؤ، اس پہ لے کر آؤ، وہ ایک دفعہ ایک ٹکٹ دے، پھر ٹکٹ لگا، پھر کس لیے؟ کیوں؟ آخر کیوں دوسرے کی جیب پہ بوجھ ڈالا جائے؟ کیوں دوسرے کے اوقات میں حرج کیا جائے؟ یعنی اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں، اور اب الحمدللہ اتنی سہولتیں ہو گئی ہیں، فون پہ بات ہو سکتی ہے، ایک دوسرے کا حال برابر معلوم ہوتا رہتا ہے.
ساری زندگی آپ کے ساتھ ایک بچہ رہا ہے، اگر کچھ دن سسرال میں رہ لیے تو کون سی قیامت آ گئی؟ کچھ مشکل نہیں. اب بہت سی مائیں جب بچیاں گھر میں ہوتی کوستی رہتی ہیں، دن رات روتی رہتی ہیں کب شادی ہوگی. جب شادی ہو کے جاتی پھر کہتی ہیں آتی کیوں نہیں، کسی حال میں ہم راضی نہیں. ایسے سب لوگوں کو کسی کام لگا دینا چاہیے. ستجدنی انشاء اللہ من الصالحین، ان قریب تم پاؤ گے مجھے انشاءاللہ صالحین میں سے، یعنی میرے ساتھ معاملہ کر کے تمہیں کچھ مشکل نہیں ہوگی. کتنا خوبصورت معاملہ کرنے کا انداز ہے. معاملات کے اندر اگر یہ حسن آ جائے تو زندگیاں بہت آسان ہو جائیں، زندگیاں خوشگوار ہو جائیں. اور ہمارے ہاں کچھ لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ صرف اس وقت خوش ہوتے ہیں جب وہ کسی کو تنگ کر لیتے ہیں، جب وہ کسی کو پریشان کرتے ہیں. ان کی خوشی صرف اس وقت ہوتی. تو صالحین کا مطلب کیا نکلتا ہے یہاں؟ معاملات میں صالحین کون ہوتے ہیں؟ لکھیے اپنے بس سوال، معاملات میں صالحین کون ہوتے ہیں؟ ہم صالحین کا خیال جب اپنے ذہن میں لاتے ہیں تو ہمارے نزدیک صالح انسان کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ ہم اس کو صرف عبادات تک ریسٹرکٹ کر لیتے ہیں. فلاں شخص بہت صالح ہے، تہجد پڑھتا ہے، دن رات قرآن پڑھتا ہے، بہت صالح ہے، الہدا جاتا ہے. یہ نہیں ہے صالح انسان کی ڈیفینیشن. صالح انسان صرف وہ نہیں ہوتا جو تہجد پڑھے یا کوئی دینی کام کر رہا ہو. معاملات میں صالح انسان کون ہوتا ہے؟ اور معاملات میں اچھا ہونا بھی صالح ہونا ہے، صالحین کی پہچان ہے. یا صالحین کے لیے ضروری ہے کہ انسانوں کے ساتھ معاملے میں اچھے ہوں. اور اس کی چند ایک علامتیں بتا دیتی ہوں، تفصیلات کا اس وقت موقع نہیں ہے. مثلاً یہ کہ جھگڑا نہ کیا جائے، اذیت نہ دی جائے، معاملات میں سختی نہ برتی جائے. مثلاً اگر آپ تہجد تو پڑھتے ہیں لیکن بات بات پہ جھگڑا کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں دوسروں کو اذیت دیتے ہیں، معاملات میں آپ کے اندر اتنی ریجیڈیٹی ہے کہ جو آپ بس ایک دفعہ کہہ دیں اس سے ہٹتے ہی نہیں، یا پھر رسم و رواج کی ایسی پابندی ہے، وہاں ریجیڈیٹی ہے کہ ان سے ہلنے کا نام نہیں لیتے، تو یہ آپ کس قسم کے صالح ہیں؟ ستجدنی انشاء اللہ من الصالحین. اس پر قال موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ذالک بینی و بینک، یہ معاملہ میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گیا، یہ باتیں ہم دونوں نے اتفاق کر لی. ایم الاجلین قضیت فلا عدوان علی، ان دونوں مدتوں میں سے جو بھی میں پوری کر دوں اس کے بعد پھر مجھ پہ کوئی زیادتی نہ ہو، یعنی مجھ سے مزید رہنے کا مطالبہ نہ کیا جائے. واللہ علی ما نقول وکیل، اور اللہ جو کچھ ہم قول و قرار کر رہے ہیں اس پر وہ نگہبان ہے. جو باتیں ہم کہہ رہے ہیں اس کا ضامن اللہ ہے، یعنی اللہ تعالی گواہ ہے اور اس کی گواہی کافی ہے، اور اس گواہی کے ساتھ رشتہ طے پا گیا. اب کیا ہوا؟ 8-10 سال گزر گئے، قرآن خاموش ہے کہ آپس میں کیا کچھ ہوا. ان 10 سالوں میں موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا، ان کی بیوی کا معاملہ کیسا تھا، سسر کا کیسا تھا، وہ زندہ رہے کہ فوت ہو گئے، کچھ نہیں بتاتے، کیونکہ اس کی ضرورت نہیں ہے، یہاں یہ مقام نہیں، موقع نہیں. فلما قضى موسى الاجل، پھر جب موسیٰ علیہ السلام مقرر وقت پورا کر چکے، وسار بأہلہ، اور اپنے گھر والوں کو لے چلے، آنس من جانب طور نارا، طور کی جانب سے ایک آگ دیکھی. روایات میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام 10 سال اپنے سسر کے ہاں کام کر کے پھر وہاں سے واپس اپنے وطن کو لوٹتے ہیں. آپ کی بیوی اور بعض روایات میں بچے اور نوکر کا بھی ذکر ہے،
ان کو لے چلتے ہیں. بیوی کا نام روایات میں صفورہ بتایا جاتا ہے. فلما قضى موسى الاجل وسار باهله آنس من جانب الطور نارا. یہ تفصیل سورۃ النمل میں بھی گزر چکی ہے کہ انہوں نے طور کی جانب سے آگ دیکھی. قال لأهلهم كثوا، اپنے گھر والوں سے کہا ٹھہر جاؤ. انی آنست نارا، میں نے ایک آگ دیکھی ہے. لعلی آتیکم منہا بخبر، شاید میں تمہارے پاس اس آگ میں سے کوئی خبر لے آؤں. خبر کس چیز کی؟ کہ مصر کو راستہ کون سا جاتا ہے. او جذوۃ من النار، یا ایک انگارہ آگ میں سے. لعلکم تصطلون، تاکہ تم تاپ سکو، گرم ہو سکو. جذوہ جو ہے یہ لکڑی کے ٹکڑے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، موٹی لکڑی، خواہ اس میں آگ ہو یا نہ ہو. اب آپ دیکھیں کہ جہاں انہوں نے اپنے گھر والوں کو ٹھہرایا اور جہاں سے آگ لینے گئے وہاں درمیانی راستے پہ کچھ فاصلہ تو ہوگا، اور جب وہ وہاں پہنچے تو وہاں سے ہاتھ پر تو انگارہ نہیں اٹھا کے لانا تھا، اور کوئی برتن بھی اس وقت نہیں ہو سکتا تھا. تو اس لیے انہوں نے لفظ کیا استعمال کیا کہ جذبہ. جذبہ موٹی لکڑی. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ موٹی لکڑی جب جلتی ہے تو اس کا ایک کنارہ جل بھی رہا ہو تو دوسرا کنارہ آپ پکڑ سکتے ہیں. اور نو دیا، پکارا گیا. من شاط الواد الایمن فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرۃ. یہ ذرا ایک لمبا ایسا ایکسپریشن ہے. جب وہاں پہنچے تو وادی کے دائیں کنارے پر، امیجن کریں وادی کے دائیں کنارے پر ایک درخت سے پکارا گیا. اتنی تفصیل بتانے کا کیا مقصد ہے؟ ایسا نہیں کہ اچانک ہی کہیں سے آواز آ رہی تھی اور یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ آواز کہاں سے آ رہی، ادھر سے آ رہی ادھر سے ادھر، یعنی مخصوص جہت سے اور مخصوص جگہ سے آواز آ رہی تھی، یہ بتانا مقصود ہے. شاطئ کا لفظ جو ہے یہ کنارے کے لیے استعمال ہوتا ہے، میدان یا دریا کے کناروں میں سے کوئی ایک کنارہ. آواز کہاں سے آ رہی تھی؟ وادی کے کنارے سے آ رہی تھی جو مغربی جانب سے پہاڑ کے دائیں طرف تھی، کیونکہ پیچھے الغربی کا لفظ بھی آتا ہے نا. اور وہاں درخت سے آگ کے شعلے بلند ہوتے محسوس ہو رہے تھے، جیسے سورۃ نمل میں بھی آپ نے پڑھا. اور حقیقت میں یہ آگ نہیں تھی بلکہ اللہ تعالیٰ کی تجلی تھی. اور اس جگہ کے لیے البقعۃ المبارکہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، خطہ زمین. بقعہ کی جمع بقاع ہے اور مبارک اس کی صفت ہے. مبارک خطہ زمین. اس کو مبارک کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ اس جگہ سے اللہ تعالیٰ کی آواز آ رہی تھی، موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دی جا رہی تھی. تو جس جگہ پر کوئی نیک کام ہوتا ہے، کوئی اچھا کام ہوتا ہے، جہاں اللہ کا ذکر بلند ہوتا ہے، اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے، وہ جگہیں بھی ایک طرح سے بابرکت ہو جاتی. مثلاً اگر آپ مسجد میں جائیں تو مسجد کیسے بھی ہو، چھوٹی ہو بڑی ہو، اس کے اندر جا کے آپ کے احساسات اور جذبات بدل جاتے ہیں، آپ کی فیلنگ کچھ اور ہو جاتی یا نہیں. چاہے نماز کا وقت ہو یا نہ ہو، ایک دم آپ کا دل بدل جائے گا. تو یہ قدرتی سی بات ہے کہ جن جگہوں پر اللہ کا نام بلند کیا جاتا ہے، جیسے سورۃ نور میں بھی آپ نے پڑھا تھا، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، تو وہ جگہیں بھی مبارک ہوتی. الواد الایمن، دائیں جانب بھی مبارک ہوتی ہے، دایاں ہاتھ بھی یا دائیں چیز کو بھی یمین کے معنوں میں بھی برکت ہوتی ہے. پھر البقعۃ المبارکہ من الشجرہ، درخت میں سے، اور درخت بھی مبارک تھا، یہ ایک خاص درخت تھا. وہاں سے آواز آئی، اَيَّا موسیٰ، کہ اے موسیٰ، انی انا اللہ رب العالمین، بے شک میں ہوں اللہ رب العالمین جو تم سے مخاطب ہوں. سورۃ نمل میں کیا آتا ہے؟ انہ انا اللہ العزیز الحکیم وان الق عصاک.
اور یہ کہ اپنا عصا ڈال دو. فلما رآہا تہتز، پھر جب اس نے دیکھا اس لاٹھی کو کہ وہ ہل رہی ہے، تہتز کأنہا جان، گویا کہ وہ سانپ ہے. ولا مدبرن، پھر گیا پیٹ پھیر کے. ولم یعقب، اور پلٹ کے نہ دیکھا، مڑ کے نہ دیکھا. اب آپ دیکھیں کہ اس بات کا ذکر بار بار قرآن میں آتا ہے کہ جب وہ عصا پھینکا گیا تو وہ سانپ بن گیا اور وہ ہلنے لگا. کبھی آپ نے سوچا کہ کیوں یہ جملہ آتا ہے بار بار؟ اس لیے کہ اسی عصا کو فرعونیوں نے جادوگری قرار دیا تھا. تو بتانا یہ مقصود ہے کہ جس چیز کو تم جادو کہہ رہے ہو، جب وہ موسیٰ علیہ السلام کو دی جا رہی تھی تو خود ان کی اپنی کیفیت کیا تھی، اس وقت ان کی فیلنگز کیا تھی، کس طریقے پر انہوں نے یہ لیا. یا موسیٰ اقبل، اے موسیٰ آ جاؤ، واپس آ جاؤ. ولا تخف، نہیں ڈرو. انک من الآمنین، تم بالکل محفوظ ہو، تم امن والوں میں سے ہو. لفظی ترجمہ ہے یعنی سب خیر ہے. اچھا ڈر لگ رہا ہے، اسلک یدک فی جیبک، اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو، اپنی جیب میں ڈالو. جیب معروف معنوں میں ہماری جیب نہیں بلکہ گریبان ہے، یعنی قمیص کا جو اوپر والا حصہ. تخرج بیضا، نکلے گا سفید یعنی چمکتا ہوا. من غیر سوء، بغیر کسی تکلیف کے. وَدْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ، اور ملا لے، سکیڑ لے، الیک اپنی طرف. کس کو؟ جناحک، اپنے بازو کو. من الرہب، ڈر سے بچنے کے لیے. اپنے بازو کو اپنے ساتھ لگا لو ڈر سے بچنے کے لیے. رہب ایسا خوف جس میں اضطراب بھی ہو اور احتیاط بھی. یہاں موسیٰ علیہ السلام کو خوف سے بچنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے. یہ طریقہ کیوں بتایا جا رہا ہے؟ کیونکہ فرعون کے دربار میں جا کر بھی ایسی کیفیت ہونی تھی، تو یہاں ایک طرح سے ٹریننگ دی جا رہی، تربیت دی جا رہی. اپنا بازو اپنے پہلو سے لگا لو، اپنے پہلو سے سکیڑ لو. ضاد میم میم، ایک ہی چیز کے کسی متعلقہ حصے کو اس کے ساتھ لگا دینا. اس کو آپ یوں سمجھے کہ جیسے اپنے ہی ہاتھ سے اپنے دل کو تھام لیا جائے، یعنی ہاتھ اس طرح دل پہ آ جائے. ضم کس کو کہتے ہیں؟ ضم ایک ہی چیز کے متعلقہ حصے کو دوسرے کے ساتھ لگا لینا. مختلف طرح لگا کے اپنے آپ کو دیکھیں کس میں زیادہ آپ کو سکون ہوتا ہے. یہ تجربہ اس لیے کرا رہی ہوں کہ خدا نخواستہ کبھی کوئی خوف کی کیفیت ہو تو موسیٰ علیہ السلام کی اتباع میں آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں. دل پر بھی ہاتھ رکھنے کی بات ہے اس میں، یعنی اپنے پہلو کے ساتھ ملا لے اور اپنے ہی ساتھ سکڑ لے. آپ کو کبھی کسی خاص موقع پر ڈر لگا؟ عموماً کن مواقع پہ ہمیں ڈر لگتا ہے؟ غیر متوقع جب کوئی چیز پیش آتی ہے، ہمیں کوئی شور، کوئی آواز، یا پھر کسی ایسے شخص سے واسطہ پڑ جاتا ہے یا ایسا شخص سامنے آ جاتا ہے کہ جس کو ہم فیس نہ کر سکتے ہوں. اگر آپ کا اپنے دوستوں کے بیچ میں بیٹھ کر یہ حال ہے تو موسیٰ علیہ السلام کو تو فرعون کے دربار میں بھیجنے کی تیاری کرائی جا رہی ہے. اسلک، سلک کا مطلب ہوتا ہے نا داخل کرنا، پیچھے بھی کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین. اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ، وہاں ہاتھ ہے، یہاں جناح ہے. جناح ونگ کو کہتے ہیں. یہ پورا حصہ اس میں شامل ہوگا، یعنی ساتھ ملانے میں، یعنی پورے کو ساتھ لگنا چاہیے. ید نہیں صرف بلکہ ونگز، جناح. فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَبِّكَ، ذانے کا گرامر میں کیا ہے؟ اسم اشارہ، تثنیہ. حالت کون سی، رفی ہے یا جری ہے؟ کیونکہ ذانے کا بھی ہو سکتا ہے نا، رفی ہے.
فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، تو یہ دو نشانیاں ہیں تمہارے رب کی طرف سے فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف جانے کے لیے. اب آپ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی وجہ بتا دی کہ ان دو نشانیوں کے ساتھ تمہیں وہاں جانا ہے. برہان کا لفظ جو ہے یہ برہا سے نکلا ہے، سفید اور چمکدار ہونا. برہان اس دلیل کو کہتے ہیں جو بالکل واضح ہو، ایک ثابت حقیقت ہو، ایسی دلیل جو جھگڑے کو ختم کر دے، یعنی واضح اور روشن نشانی جسے بولتے ہیں نا برہان، جس کے انکار کی کوئی گنجائش ہی نہ ہو. پھر یہ دو بالکل واضح نشانیاں لے کے جاؤ فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس. انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ فاسق لوگ ہیں. قال رب انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلونی، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب، میں تو ان کا ایک آدمی قتل کر چکا ہوں، میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے مار ڈالیں گے. وَأَخِي ہارون، اور میرا بھائی ہارون، 10 سال ہو گئے ملے لیکن بھولے نہیں. وَأَخِي ہارون هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا، وہ بولنے میں مجھ سے زیادہ فصیح ہے، زیادہ اچھی طرح بول سکتا ہے. افصح، فے صاد ہے، فصحن کسی چیز کا ہر قسم کی آمیزش سے پاک ہونا. دودھ کے خالص ہونے کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. زبان کے اعتبار سے میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ فصیح ہے. فَأَرْسِلْهُ مَعِي، اس کو میرے ساتھ بھیج دیجئے. رِدْءً، مددگار کے طور پر بھیجئے اس کو میرے ساتھ مددگار کے طور پر. یصدقنی، کہ وہ میری تصدیق کرے، میرا ساتھ دے. یعنی وہاں تو سب نے جھٹلانا ہے، کوئی تو ہو جو میری ہاں میں ہاں ملائے، کیونکہ اگر ایک شخص بھی آپ کے ساتھ مل جائے کسی موقع پر تو آپ کو حوصلہ ہو جاتا ہے. لیکن آپ دیکھیں گے کہ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی بھی موقع پر اگر آپ کو بات کرنی پڑے دین کی، اگر سارے لوگ آپ کے خلاف بھی ہوں تو کوئی نہ کوئی انہی میں سے آپ کے ہمدرد بھی ہو جائیں گے. اس لیے کبھی بھی خوف نہیں کھانا چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کو ساتھ ملانے کی 2 وجوہات یہاں بیان کی. ایک تو افصح منی لسانن ہے، اور دوسرے کیونکہ انی اخاف ان یکذبونی، مجھے ڈر لگتا ہے مجھے جھٹلائیں گے. تو دوسری وجہ یہ ہے، یا ان کے بھیجنے کا دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ میری تصدیق کریں گے. اچھا، موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت کی بات پیچھے بھی گزر چکی ہے. اس کی وجوہات جو بھی ہوں، اس لکنت کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو دعا بھی سکھائی. رب اشرح لی صدری پیچھے سورۃ طٰہٰ میں گزر چکی ہے. لیکن حیرت کی بات ہے نا کہ ہارون علیہ السلام عمر میں بھی بڑے ہیں، زبان میں بھی فصیح ہیں، لیکن رسالت موسیٰ علیہ السلام کو دی جا رہی ہے. اس لیے کہ جو تربیت موسیٰ علیہ السلام کی ہوئی ہے مدین میں رہ کے، وہ ہارون علیہ السلام کی مصر میں رہ کر نہیں ہوئی تھی. ہارون علیہ السلام اگرچہ نبی بنے لیکن موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مددگار کے طور پر، یعنی انڈیپینڈنٹ نبی نہیں تھے. جسے سورۃ یاسین میں بھی آتا نا کہ 2 رسول بھیجے، پھر تیسرے کے ساتھ مدد دی مددگار کے طور پر. اچھا، یہاں پر مددگار کے لیے لفظ ردءً استعمال ہوا ہے. ردع کا مطلب ہوتا ہے دیوار کو پشتہ لگانا، اور ردع الرجل کسی کا پشت بان بننا، مددگار بننا. لیکن ایسا مددگار جو ہر وقت ساتھ رہتا ہو. انصار کا لفظ بھی مددگار کے لیے ہوتا ہے، لیکن ردءً اس سے مختلف ہے. ایسا مددگار جو ہر وقت ساتھ رہتا ہو، تقویت پہنچانے والا، یعنی میرے اس کام میں، میرے اس مشن میں مکمل طور پر میرا مددگار، صرف فرعون کے دربار کی حد تک نہیں. یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کی سمجھداری کی دلیل ہے نا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ.